اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلی آلہ وبارک وسلم۔ برادران اسلام، امید کرتا ہوں آپ تمامی احباب بخیر و عافیت ہوں گے۔ درس ضیاء النبی کے ساتھ آپ کی خدمت کے اندر حاضر ہیں۔ ناظرین کرام، آج آپ کی توجہ ایک ایسے مسئلے کی طرف کروانا چاہوں گا جو زیادہ تر سوشل میڈیا کے اوپر اچھالا جاتا ہے، اور کچھ لوگ اس کو اپنی تحریر و تقریر کا حصہ بنا دیتے ہیں اور جانے انجانے میں امت مسلمہ کی دل آزاری کرتے ہیں۔ ایک پوسٹ آپ کی نظروں سے گزری ہوگی یا کچھ علماء کے ویڈیو کلپ آپ کے سامنے گزرے ہوں گے، جس میں وہ یہ کہتے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا والد معاذ اللہ جہنم میں، یا اس طرح اور بھی دیگر جو چیزیں ہیں وہ بنا دیتے ہیں دیگر لوگوں کے ساتھ۔ مثلا نوح علیہ السلام کے بیٹے کے ساتھ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے والد کو بھی معاذ اللہ جہنمی کہنا شروع کر دیتے ہیں، اور یہ کہتے ہیں کہ دیکھو جی، یہاں پر کوئی کسی کے کام آنے والا نہیں ہے، تو فلہٰذا جناب یہ باتیں کریں کہ کسی کی صحبت کسی کو فائدہ نہیں دیتی۔ اچھا، اس میں جو برائی لازم آتی ہے وہ برائی یہ لازم آتی ہے کہ صرف انکار ہی لازم نہیں آتا، بلکہ جو اولو العزم ہستیاں ہیں، جو پیغمبر ہیں، ان کے جو خاندان ہے اس کے اوپر تان آتا ہے، اور پھر اس طرح براہ راست جو ہے وہ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے نسب مبارکہ پر تان کیا جاتا ہے۔ آپ نے سیرت کی بہت سی کتابیں دیکھی ہوں گی، لیکن وہ ادب سے خالی نظر آئی ہوں گی، جبکہ ضیاء النبی ایسی نہیں ہے۔ ضیاء النبی کے لکھنے والے حضرت ضیاء الامت جسٹس پیر محمد کرم شاہ الازہری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ادب کو ملوز خاطر رکھا ہے، اور ہمیشہ وہ رائے پیش کی ہے جو قابل فہم اور قابل سمجھ ہو۔ امید کروں گا کہ آج کا درس ضیاء النبی آپ کے عقائد میں ایک عظیم باب کا اضافہ کرے گا، اور ساتھ آپ کے علم میں بھی یہ اضافہ کرے گا کہ جو لوگ دڑا دڑ پوسٹیں شیئر کر رہے ہوتے ہیں اور دڑا دڑ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا والد جہنم میں گیا، وہ تو بت فروش تھے، یا اس طرح کی باتیں کرتے ہیں، اب دیکھتے ہیں کہ حقیقت حال کیا ہے۔ حقیقت کیا ہے؟ کیا جو ابن کا لفظ، ابھی ہی کا لفظ استعمال ہوا ہے قرآن مجید کے اندر آزر کے لیے، کیا وہ واقعہ ہی آپ کے والد تھے، یا اس میں علماء کی آراء مختلف ہیں؟ اور اگر ہیں تو اس کی بنیاد کیا ہے؟ اور اگر ایسی بات ہے تو کیا وہ لوگ جو اس طرح کی رائے رکھتے ہیں وہ قرآن کے خلاف کر رہے ہیں، یا انہوں نے قرآن فہمی میں کوئی ان سے کوتاہی ہو گئی؟ تو یہ تمام چیزیں جو ہیں وہ آج کے درس کے اندر ہوں گی۔ حضور ضیاء الامت رحمۃ اللہ تعالی علیہ ضیاء النبی جلد اول کے اندر صفحہ نمبر 391 پر رقم تراز ہیں 391، آپ لکھتے ہیں کہ حضرت خلیل علیہ السلام کے والد مومن تھے یا مشرق؟ اس کا مدلل جواب آپ ضیاء القرآن جلد اول سورۃ الانعام آیت نمبر 94، اور ضیاء القرآن جلد دوم سورہ ابراہیم کے حاشیہ نمبر 54 میں، اور ضیاء القرآن جلد سوم سورۃ الشعراء حاشیہ نمبر 114 میں بالتفصیل ملاحظہ فرما سکتے ہیں۔ قارئین کرام، یہ انشاءاللہ العزیز کل جو درس ضیاء القرآن ہوگا تو اسی ٹاپک کے اوپر ہم بنائیں گے، اور یہی ہم کوشش کریں گے کہ درس ضیاء القرآن انہی حاشیوں کے اوپر ہو اور حقیقت حال واضح ہو۔ سر دست آج چونکہ ضیاء النبی کا درس ہے تو ضیاء النبی سے آپ دیکھیے گا، کہتے ہیں مختصراً اتنا یاد رکھیے کہ علامہ سید محمود علوسی بغدادی اپنی تفسیر روح المعانی میں رقم تراز ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ کوئی مفسر ہے جو لکھنے والا ہے، قرآن فہمی ہے اس کی۔ تو کیا اس نے یہی سمجھا جو آج کے چند لوگ سمجھ رہے ہیں، یا پھر معاملہ کچھ اور ہے؟ کہتے ہیں کہ علماء اہل سنت میں سے ایک جم غفیر کی رائے یہ ہے کہ آزر حضرت ابراہیم علیہ السلام کا والد نہ تھا۔ پہلی بات۔
کیونکہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے آباء و اجداد میں کوئی بھی کافر نہ تھا۔ حضور کا ارشاد ہے لم ازل انقلو من اسلاب الطاہرین الی ارحام الطاہرات والمشرکون نجس۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ فرمان علی شان کہ میں ابتدا سے آخر تک پاک لوگوں کی پشتوں سے پاک خواتین کے رحموں میں منتقل ہوتا چلا آیا ہوں، اور مشرکین پاک نہیں ہوتے بلکہ نجس اور ناپاک ہوتے ہیں۔ آپ نے اس مسلک کی تائید میں علامہ مذکور نے کئی دلائل نقل کیے ہیں، یعنی کہ علامہ محمود علوسی بغدادی کا جو مسلک ہے کہ حضور کے والدین بالخصوص آپ کے آباء و اجداد میں سے حضرت ابراہیم خلیل اللہ آیا آزر آپ کے والد تھے یا کہ نہ تھے، یا ان کا نام کوئی اور تھا، تو اپنے مسلک کی تائید میں علامہ مذکور نے کئی دلائل ذکر کیے ہیں۔ اسی طرح علامہ ثناء اللہ پانی پتی لکھتے ہیں کہ اس آیت ربنا اغفر لی ولوالدی سے پتہ چلتا ہے کہ آپ کے والدین مسلمان تھے اور آپ کے والد کا نام طارق تھا اور آزر آپ کا چچا تھا۔ اب یہ دیکھیں اس پر وہ تفسیر مظہری سورہ ابراہیم اسی آیت کے جو ہے زیر آیت حاضہ اسی کی آیت کے نیچے لکھتے ہیں، کیا کہتے ہیں حاذہ الآیۃ تدل علی ان والدیہ علیہ السلام کانا مسلمین۔ یہ آیت اس امر پر دلالت کرتی ہے کہ آپ کے والدین مسلمان تھے، وَإِنَّمَا كَانَ آزَرُ عَمًّا لَهُ، اور آزر آپ کا چچا تھا، وَكَانَ اسم ابی ابراہیم طارقا، اور آپ کے والد کا نام طارق تھا، وَلِأَجْلِ دَفْعِ تَوَّہُمِ آزر، اور اس وام کو دور کرنے کے لیے کالا والدیہ یعنی من ولدانی حقیقتاً ولم یقل ابویہ، فرمایا کہ اس اقوام کو دور کرنے کے لیے باپ سے مراد چچا ہے۔ آپ نے دعا میں والدیہ کا لفظ استعمال کیا، یعنی جنہوں نے مجھے حقیقت میں جنا ہے، اور ابویہ کا لفظ استعمال نہیں کیا، لأن الابا یطلق علی العم مجازن، کیونکہ اب کا لفظ بطور مجاز چچا کے لیے بھی استعمال ہوتا رہتا ہے۔ تو اب دیکھیے گا کہ مفسرین کی تو رائے یہ ہے، بالخصوص قاضی ثناء اللہ پانی پتی مظہری جیسے لوگ اور علامہ علوسی بغدادی جیسے لوگ جو ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا جو والد تھے ان کا نام طارق تھا اور ان کے والد کا نام آزر نہیں تھا۔ بعض علماء انصاب نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا شجرہ نسب حضرت عبداللہ سے حضرت آدم علیہ السلام تک بیان کیا ہے، اور بعض نے حضرت عبداللہ سے سیدنا ابراہیم علیہ السلام تک بیان کیا ہے، لیکن محقق اور مسلم قول یہ ہے کہ حضرت عبداللہ سے عدنان تک شجرہ نسب بلا شک و شبہ درست اور صحیح ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم خود اپنا شجرہ نسب بیان فرماتے تو عدنان پر ختم کر دیتے، اس سے آگے تجاوز نہ فرماتے۔ یہ ایک اور بات ہے، اور اس بات کو حضور ضیاء الامت رحمۃ اللہ علیہ شجرے کے حوالے سے بیان کر رہے ہیں، جو اسی کے ضمن کے اندر آئی ہے کہ حضور تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کا شجرہ کچھ لوگ حضرت آدم سے پڑھتے ہیں اور کچھ عدنان تک جا کے ختم کر دیتے ہیں، تو آپ جو ہے وہ اپنی رائے پیش کر رہے ہیں اور اس سے حقیقت حال سے لوگوں کو آگاہ فرما رہے ہیں۔ فالذی سخر عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان انتصب الى عدنان ولم يتجاوزه، روی عن عمر رضی اللہ عنہ انه قال انما ننتصب الى عدنان وما فوق ذلك لا ندری ما ہوا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ بھی شجرہ نسب عدنان تک بیان کرتے اور فرماتے اس کے اوپر کا ہمیں علم نہیں ہے، لیکن اس بات پر تمام اہل تحقیق اور اصحاب تاریخ متفق ہیں کہ عدنان کے جد اعلیٰ سیدنا اسماعیل ہیں، جو سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے فرزند اکبر ہیں۔ اب یہ جو چیز ہے یہ حضور ضیاء الامت رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے جو بیان کی ہے وہ دراصل ایک باریک اور لطیف اشارہ اور نقطہ ہے، اور وہ باریک اور لطیف جو اشارہ ہے وہ ان لوگوں کی طرف کا ہے کہ جو بسا اوقات کسی کتاب کے اندر جو ہے یا کسی عام سیرت کی کتاب کے اندر پڑھتے ہیں اور پھر وہ حضرت آدم علیہ نبینا علیہ السلام تک جو ہے شجرہ نسب حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا بیان کرتے ہیں، اور اس میں بیان کرتے ہوئے بعض اوقات یہ بے احتیاطی برتی گئی
اور یہ بے احتیاطی دیکھی گئی کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جو ہے وہ آزر کا بیٹا کہا گیا. تو حضرت علمت رحمۃ اللہ تعالی علیہ اس حقیقت حال سے واضح کر کے آپ نے جو مفسرین کی آراء تھی وہ سامنے رکھی، اور ان میں سے اپنے جو مسلک تھا وہ واضح کیا کہ ہم لوگ جو ہے وہ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کو نسب کو پاک مانتے ہیں. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے نسب پر کسی قسم کا کوئی تان، کسی قسم کی کوئی پھپتی، کسی قسم کی کوئی بھی تنقید جو ہے وہ برداشت نہیں کرتے. اور یہ ہمارے اپنے خیال نہیں ہے، ہماری ذاتی رائے نہیں ہے، بلکہ یہ شروع سے مفسرین کرام اور جمہور علماء اہل سنت کے جمع غفیر جو لوگ ہیں ان کی یہی رائے ہے. کیونکہ ہم یہ کہتے ہیں کہ ادب پہلا قرینہ ہے محبت کے قرینوں میں، لیکن بعض لوگ بھی احتیاطی برتے ہیں اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے نسب مبارکہ پر تان کرتے ہیں، اور پھر جب انہیں کوئی ملتا نہیں ہے حضور کے والدین کریمین کے حوالے سے، اعتراض کے حوالے سے، تو پھر وہ یہ دلیل بنا دیتے ہیں کہ دیکھیں جی حضرت ابراہیم کے والد جو تھا وہ آزر تھا. تو حضرت علمت رحمۃ اللہ علیہ نے امہات کتب سے ان کی یہ دجیاں بکھیر کے رکھ دی ہیں کہ صرف تمہارے کہنے سے وہ آزر ان کا والد نہیں بن جائے گا، بلکہ تحقیق کچھ اور کہتی ہے. اور تحقیق یہی ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے جو والد تھے ان کا نام طارق تھا، اور جو چچا تھا اس کا نام آزر تھا. اور جو مجازن عربی کے اندر یا اہل عرب اس مجازن جو ہے اب ان کا لفظ جو ہے وہ ہم کے لیے یعنی چچا کے لیے استعمال کر دیتے ہیں. تو آج کا یہ جو درس یہیں پر اختتام پذیر ہوتا ہے. میں اسی تمنا کے ساتھ آپ سے اجازت چاہوں گا کہ آپ اس درس کو آگے بھی پھیلائیں گے اور عقائد صحیحہ کی ترویج و اشاعت کے لیے ہمارا ساتھ دیں گے. بہت شکریہ. جزاک اللہ تعالی خیرہ.